बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको सहर की खसूसी नशियात रमज़ान में बोल खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ऑब्वियसली इस वक्त सहर की ख़ास तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी होती है और ख़ास तौर से सहर में जब हम यहाँ पर होते हैं तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छी एक गुफ्तगू रहती है, बहुत जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी नशरियात का सिलसिला है कससुल अंबिया का, और कल भी हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वाक़या बयान किया। वाक़या चूँकि तवील था इसलिए थोड़ा सा उसको रोक के हमने कहा कि बाकी का जो सिलसिला है वो हम आज बयान करते हैं। तो शुरू करते हैं। कुरान करीम में इरशाद है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से रूबरू बनाओ और उन काफिरों से मुतालिक अब कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पे गर्क कर दिए जाएंगे। इब्न कसीर ने लिखा है कि बाज़ बुज़ुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को ये हुक्म भी फरमाया कि फ़लाँ दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाए और 100 साल तक उसका इंतज़ार किया, फिर उसको काट कर छीला, हमवार किया। उसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल, दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज़
اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کی طرف اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکیں۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ ایک عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پہ تیر رہی تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پہ جب بھی کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی پہ بلند و بالا خوفناک موجوں پہ تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے، اور ہر ایک شخص کا کنبہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک کی ترجمانی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی تھی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان تھم گیا، پانی خشک ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اترو آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بنا کر دنیا کے کاروبار کو پھر سے جاری و ساری کی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا گیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہمارے علماء کرام کی طرف، اور شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ واقعہ تو خیر ہم نے پڑھا اور پڑھا بھی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پڑھ رکھے ہیں، لیکن کچھ تفصیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ آج عاشقان رسول کے حوالے سے بات ہوئی، بڑی تفصیل میں بات ہوئی، بہت خوبصورت بات ہوئی۔ تھوڑی سی ایک تفصیل ہمارے پروفیسر صاحب کی طرف سے رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات کریں تاکہ پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں۔ حدیث ہے وہ ایک میں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سلمہ کے غلام تھے، تو انہوں نے آزاد کیا ان کی شرط پر کہ ہمیشہ رسول اکرم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ حضرت ثوبان رسول اکرم سے بہت محبت کرتے تھے، بے شک بے شک۔ تو کچھ دنوں کی نظر نہیں آیا آپ کو، جب آپ آئے تو آپ کا چہرہ ایسے اترا ہوا ہے جیسے بیمار ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثوبان کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے دنیا کے تو کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے ایک ہی غم ستایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں، جب میرا جی چاہتا میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون آ جاتا ہے، اور آپ کو دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ جب آخرت ہوگی،
آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگے، میں جانے کہاں ہوں گا، لیکن میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ دیکھ یہ غم ہے کہ مرنے کے بعد میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ صحابہ کرام کی محبت ایسی محبت تھی، اس سے بڑھ کر محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک حدیث سنی مثلا کہ نبی اکرم کیسے صحابہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرخ کپڑے پہن کر آ گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صرف چہرے پر ایسی کراہت ظاہر کا، بولا نہیں کچھ آپ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر دیکھا، آپ نے کراہت کی میرے یہ کپڑوں پر دیکھ کر، تو رسول کو جا کر گھر کپڑے جلا دیے۔ جب دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبداللہ کپڑوں کو کیا کیا؟ یا رسول اللہ احرقت لما رأیت الکراہۃ فی وجہک۔ صحابہ دیکھ کیسے رمز شناس نبوت ہے، آپ کے چہرے میں کراہت دیکھی، میں نے کپڑے جا کے جلا دیے۔ وہ کپڑے جس کو میرا رسول دے کر کراہت کر، میں اس کپڑے نہیں پہنوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل آتیت احد النساء اہلک، کسی آپ کی عورتوں کو کیوں نہ دے دیا آپ نے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے۔ ایک چیز میں ذکر کر دوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مغرب جو ہے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہتے ہیں ایسی باتیں، وہ کوتاہی کرتے، کوئی نہ گستاخی کرتے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں، بالکل بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت جو ہے ایمان کا جز ہے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، جس شخص سے آپ کی محبت نہیں ہوئی، احترام نہیں ہوگا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے آپ اطاعت اور اسی کریں گے جس کا آپ کے دل میں احترام ہوگا، محبت ہوگی۔ جب ہمارے دلوں سے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام ختم ہو جائے گا، آپ کی اطاعت ختم ہو جائے گی۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ رہے۔ حضرت میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، یورپی یونین میں چونکہ یہ آج سے 2 سال پہلے بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا، نوید بھائی بھی اس بات کے گواہ ہیں، پر اس چیز کو رکوا دیا گیا۔ اب بڑا سخت قانون ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پرسنلی جا کے اس حوالے سے، جب یہاں سارے بہت احتجاج ہو رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو باقاعدہ اس چیز کو بند کروایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے، 2 سالوں سے خاص طور سے اس معاملے پہ کافی روک تھام ہوئی ہے۔ فریڈم آف سپیچ ایک الگ چیز ہے، میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ میں بہت سارے ٹویٹس میں یا چیزوں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، ہم مقابلے شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے، اور نعوذ باللہ کچھ ایسے بھی بچے جذباتی ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ کرسچنز کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہودیوں کا، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ۔ تو ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا کام راہ کریں۔ آج خیر میں تھوڑا سا آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی آج کا بھی، اور اس میں خاص طور سے جو جنات کا ذکر ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یہ جو عالم ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو لوگوں کو موکل آتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ گلی کے کونے پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ ہزاروں روپے ان غریبوں سے لوٹ لیتا ہے، جو کہ ایک آئی نو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ شاہ صاحب آج آپ سے شروع کرتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتنا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تمام عوام کے حوالے سے یہ بڑے ایک اہم ٹاپک ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اصل وجہ فیصل قریشی صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو ایمان کی کمزوری ہے اور قرآن و سنت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے ڈبہ پیر کہہ لیں، جاہل عاملین کہہ لیں، جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ وہ کئی ملاقات کے لیے جانا ہوا، بڑا جی دام ہے، ان سے کلمے کے تلفظ سے ادا نہیں ہو رہے تھے، یعنی کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ بابا بن کے بیٹھے ہیں۔
نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ یقین کریے محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے, ان سے کلمہ نہیں صحیح پڑھا جا رہا تھا, جس کے تلفظ ہی قرآن, یعنی کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا, جو ایمان کے لیے شرط ہے. نہیں آدمی کافر سے مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. تو جس شخص سے کلمہ نہ پڑھا جا رہا ہو اور وہاں ٹوکن لگے ہوں, تو ہماری عوام کا بھی المیہ ہے سر. ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہم سب سے پہلے قرآن اور سنت کو دیکھیں کہ ایک شخص کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آ رہا, بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے, چرس وہ پی رہا ہے, پھر معاذ اللہ بے پردہ ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے, بے پردہ ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے, اور سر وہ پیر بنا ہوا ہے. اور کیسا وہ پیر ہوگا اور کس طرح پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, وہ دینی لبادہ اوڑھ کر کس طرح مذہب کو, اسلام کو بدنام کرتا ہے. بدبودار جسم, گٹکے پان وہ کھا رہا ہے, ایک پان ختم ہو رہا ہے دوسرا گٹکا آ رہا ہے, صحیح ہے. اور اللہ معاف کرے بے پردہ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, قرآن وہ پڑھ نہیں رہا, نماز, اور معاذ اللہ جی نماز بولا, نماز تو پیر صاحب مدینے میں پڑھتے ہیں, تو پیر صاحب کھانا بھی مدینے میں کھا لیا کریں, کھانا پیر صاحب یہیں کھائیں گے, اور پیسے بھی یہیں, کپڑے بھی یہیں بدلیں گے, پیسے بھی یہیں لینے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کو پتہ کتنے ہم, بلکہ اس کے خلاف صحیح بات ہے, ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کو بدنام کرے. اور اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہے نا سر ناراض, ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے جاتی ہیں, والدین کو بھی چاہیے پتہ چلے شوہر کو بیوی کہاں جا رہی ہے, بھائی کو بتاؤ میری بہن کس بابا کے پاس بے عمل پیر کے پاس, گنڈے پتہ نہیں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں نا کتنی بے روی ہے سر, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی منبر رسول پہ بیٹھنے والا ہے تو سر وہ حافظ قرآن ہوتا ہے, وہ عالم دین ہوتا ہے, وہ 8 اور 4 سال 5 سال حفظ کرتے ہیں, تجوید پڑھتے ہیں, 8-10 سال میں جا کے آدمی عالم بنتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے وہ کہیں پھر مفتی کورس کرتا ہے, تخصص فی الفقہ ہوتا ہے, پھر جا کے وہ مفتی کی مسند پہ بیٹھتا ہے, اس کو کہتے ہیں وارثان محراب و منبر, وہ مفتی نائب رسول کہلاتا ہے. تو ہمارے یہاں عالمیہ ہے قبلہ, بہت بڑا عالمیہ ہے. تقریباً شاہ صاحب کتنے سال ہو گئے اس میں, مطلب یہ 4 سال وہ اور 8-10 سال یہ لگا, پہلے شعور بیدار ہوتا ہے, 4 سے 5 سال بچہ تھوڑا بیدار ہوا, پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے, تجوید سے قرآن پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ حفظ قرآن کی طرف جاتا ہے. اب اس کی ذہانت پر ہے, 2 سے 3 سال آگے حفظ کے لیے رکھتے ہیں, تجوید سے قرآن پڑھتا ہے, پھر وہ منزل کو پکا کرتا ہے. اب اس کی یعنی سمجھ لیں کہ 3 سے 4 سال شعبہ حفظ میں لگائے اس نے, اس کے بعد 8 سال عالم کورس کے, اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ 8 درجے ہیں سر, دورہ حدیث تک. اس کے بعد جا کے جب وہ عالم ہو جاتا ہے پھر وہ تخصص فی الفقہ کرتا ہے, یعنی 2 سال مفتی کورس کرتا ہے. اس کے بعد بھی مفتی نہیں ہوتا, وہ مستند ایک مفتی کے پاس بیٹھتا ہے, افتاء کی تعلیم لیتا ہے, کم سے کم 1000 فتوے لکھتا ہے, اپنی غلطیاں چیک کراتا ہے, پھر جا کے کہیں وہ نائب مفتی بنتا ہے. پھر جا کے جب بڑے مفتی شیخ الحدیث جو جن کو کئی سال 80-90 سال عمر کے, 70 سال کے, جن کو تجربہ ہو چکا ہو, وہ پھر اس کو کہتے ہیں, اجازت دیتے ہیں بھائی اب یہ مفتی ہے. اب ہمارے یہاں عالم یہ ہے سر, ہمارے حال یہ ہے کہ آپ کو پتا نورون سین ایسا ہوا کہ ایک شخص مسجد کا پیش امام پکڑا گیا. کچھ لوگوں کو نظر آیا کہ اس کے معاملات خراب, بعد میں پتہ یہ چلا کہ سر وہ جب اس کو چیک کیا پتہ چلا وہ ہندو تھا, مسلمان بھی نہیں تھا. اندرون سندھ ہندو تھا سر, وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اندرون سندھ میں ایک مسجد کے پیش امام کو باقاعدہ یہ چلا. اس طرح کے 2 کیسز اور بھی ہیں, ہمارے بڑے پیارے جاننے والے ہیں, ہوسٹ بھی رہے, اور انہوں نے ایک واقعہ بڑا لمبا چوڑا ٹی وی پہ بھی سنایا تھا یہ سر. اب آپ المیہ دیکھیں, اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسجد کی انتظامیہ, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پیش امام کیا ہے. تو سر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کم از کم ہم اس ٹرانسمیشن سے ایک چیز کوشش کرتے ہیں پش کرنے کی. ماشاءاللہ میں اس کو آپ سب یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی درخواست کر لوں. اچھا ایک چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں, ہم یہ چیز پش کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مساجد ہیں پاکستان میں, جہاں بھی مساجد ہیں, پہلے اچھی طرح سے جو وہاں پہ مولانا صاحب امام جو ہوتے ہیں جن کو وہاں بھیجا جاتا ہے مسجد میں, ان کو ایک سرٹن پروسیس سے گزرنا ہوگا. ان کو یہاں سے یہ بھائی آپ نے, ہمارے یہاں تو گاڑی کا لائسنس ایسے ہی بن جاتا ہے نا, ایسے ہی بہت ساری مساجد میں امام بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ بیانات سن کے ہم خود یوں ہوتے ہیں, جب چھوٹے علاقے میں کبھی مسجد چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ہم بھی یوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ. تو یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال سے, یہ میں تیار ہوں اس پہ پٹیشن ڈالنے کے لیے. بالکل صحیح ہے, لیکن اصل فیصل قریشی صاحب مسئلہ یہ ہے جو پیر اور بابا کے پاس, جاہل پیر بابا کے پاس جا رہے ہیں, وہ دنیا تو برباد کر رہا ہے, ان کا ایمان بھی تباہ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب, ہمارے یہاں لوگوں کو شارٹ کٹ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, ایمان کمزور ہو گئے. اب اندازہ لگائیں, عورتیں آتی ہیں کہ وہ ہمارے شوہر کی زبان بند کر دیں. بھائی
تمہارے شوہر کی زبان اگر بند کر دیں گے تم غلام کی بیوی کہلاؤ گی. پھر پہلی بات زبان بند کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام. دوسری بات کہ وہ بیوی کتنی بیوقوف ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کی زبان بند کرا رہی ہیں وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ اس کا دماغ موو کروا رہی ہیں کہ پریشر میں رہے, دباؤ میں رہے, میری بات مانے. وہ تو پھر غلام ہو جائے گا, نہ وہ کاروبار کرے گا نہ آپ کو کما کے دے گا. المیہ یہ. اچھا پھر آخری جو کل میں نے بات کی تھی استخارہ, یہ 1 منٹ میں. یار آپ کی بیٹی پیدا ہوئی, آپ نے اس کی پرورش کی, آپ نے اس کو پڑھایا, اب شادی کا وقت آ گیا, اچھا میں ذرا آن لائن استخارہ کرا لوں. یار آپ آن لائن استخارے پہ 100 روپے میں استخارہ, کل آپ نے اسی لیے کہا تھا میں اس پہ کل بات کروں گا. ایک بچی دیکھیں, ایک بچی اس کو آپ نے رخصت کرنا ہے اور آپ کتنی بڑی جہالت کر رہے ہیں. اچھا 1 منٹ جسمی اٹھائی پیر صاحب نے جی 1 لمحے میں جی. یار آپ کسی کی بہن بیٹی کا, یہ قرآن و سنت سے اس استخارے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا استخارہ وہ ہے 2 رکعت سنت ادا کر, جو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھیں, استخارے کی دعا پڑھیں. والدین کو چاہیے, اصل میں جی چراتے ہیں عبادت سے بھائی, وہ بچی خود کرے, بیٹا خود کرے. استخارے کی دعا 2 نفل پڑھ کے دعا, اور پھر دعا پڑھ کر اور دعا مانگ کے اللہ کے حضور سو جائے. 3 دن 5 دن 7 دن یہ عمل کریں. تو سر صرف عرض یہ ہے, ہر طرف ہم جہاں بھی کسی پیر کے پاس جائیں پہلے دیکھ لیں وہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں, نمازی ہے, قرآن بابا پہ تو بات قرآن و سنت پر اس کا عمل. جنات اور یہ موکلات کی بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر فوج کی نمبر پلیٹ لگا کر بازار میں گاڑی چل رہی ہو اور ان کو پکڑ لیا جائے تو ہم ان کو فوجی نہیں کہتے, ان کو جعلی فوجی کہتے ہیں. 2 نمبر لوگ کہتے ہیں, ہم ان کو بے روپیہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے کتنے کراچی میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ڈاکو پولیس کی وردی پہن لیتے ہیں تو ان کو کوئی بھی ذی شعور آدمی پولیس والا نہیں کہتا, ہم کہتے ہیں یہ بے روپیے ہیں, یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اسی طریقے سے ایک اصلاح تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ ایسے آدمی کو ہم نے پیر نہیں کہنا. بنیادی طور پر وہ پیر نہیں ہوتے بلکہ وہ بے روپیے ہوتے ہیں جو پیر کا روپ دھار کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے, عام طور پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ تمیز نہیں ہو پاتی کہ جو اصل لوگ ہیں جن کے پاس جانے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے, جن کے پاس جانے کا درس نبی علیہ السلام کے فرامین عطا کرتے ہیں کہ تم اپنے تزکیہ نفس کے لیے جاؤ. آج پرابلم کیا ہے, شاہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی اتنا لمبا چوڑا پڑھتا ہے, وہ پڑھنے کے بعد بھی جاہل و گنوار ہی ہے, بھلے اس کے پاس علم ہو, جب تک کہ وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر اپنا تزکیہ نفس نہ کرے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں بات ایڈ کروں گا, سوری آپ بات کنٹینیو کیجئے گا, لیکن اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آ کے اب آپ سے یہ کہے, کوئی اوبویسلی اگر کوئی ایسے شخص کے پاس, عالم کے پاس, مفتی کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آ کے یہ تو نہیں کہے گا کہ سر مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فلانے بندے کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے. ایسا تو ہوگا نہیں نا. نہیں, بنیادی ان چیزوں کے لیے تو وہ سمجھنے کی جو بات ہے نا, سمجھنے کی بات کنٹینیو کیجئے گا آپ لوگ, ہمارے عصر میں بے شمار چیزوں میں, اب دیکھیے بہت سارے لوگ تبلیغ پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے, لیکن اسی تبلیغ میں آپ کو ابھی آپ مسکرا رہے تھے چرس پر, کتنے لوگ چرس والے آپ کو تبلیغ کے روپ میں مل گئے, کتنے لوگ آپ کو مطلب 10 محرم کا پروگرام ہے, وہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر لوگ وہاں پہ بھی مل جائیں گے, میلاد کے جلوس میں بھی مل جائیں گے, ہر جگہ پر آپ کو بڑے بڑے اجتماعات میں, بڑی بڑی مدارس میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, میڈیا میں, ایون ہر جگہ پر آپ کو 2 نمبر آدمی ملے گا. تو 2 نمبر آدمی کی مذمت کرنی ہے, ہم نے من کل الوجوہ میڈیا کی مذمت نہیں کرنی, ہم نے تبلیغی جماعت کی مذمت نہیں کرنی کلی طور پر کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خراب لوگ ہیں یا سارے کے سارے مدارس خراب ہیں. جہاں خرابی ہوگی ہم اس خرابی کی نشاندہی کریں گے. اور اب میری آخری گزارش ہے کہ مفتی صاحب اور دیگر لوگ ابھی بات کریں گے, میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں, یہ جانا کسی کے پاس روحانی طور پر جانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن آپ یہ چیک کریں کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کے پاس کون سے لوگ آتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ علم ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. یک جنبش قلم ہمیں کلی طور پر کسی چیز کو ناجائز اور حرام نہیں قرار دیتا. کالا جادو ہے, جادو ہے. بریک کے بعد اس کا جواب لیتا ہوں, کہیں مت جائیے گا. رمضان میں بول, 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 رمضان میں
السلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک عام سا ٹاپک ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. جنات کی بات ہو رہی ہے, موکلات کی بات ہو رہی ہے, پھر جو یہ پیر بابا جس کے پاس بڑے لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کس مدد کے لیے جاتے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, گھروں میں بھی آ کے بیٹھے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. میں بریک سے پہلے جانے سے یہ کہہ رہا تھا, یہ جادو ٹونا یہ ساری چیزیں, پھر ایک طرف آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا چیزیں اس سے موجود ہیں؟ یہ میں آپ جہاں پہ بات سمجھ آئے اچک لیجئے گا, یہ اس میں بات جتنی کی جائے وہ کم ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات ہماری جنات سے شروع ہوئی تھی. جنات باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کے اندر ان کا بیان ہے, بے شک یہ اللہ کی مخلوق ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. تو یہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور کتنی اقسام ہیں جنات کی؟ جس طرح انسانوں کی ایک انسان ہو کر ہزاروں قسمیں ہیں, ان کے اپنے اپنے مذاہب ہیں, اپنے اپنی کائنڈز ہیں, اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے باقاعدہ, ان کے مذاہب ہیں, ان کے مسالک ہیں, ان کی کئی سوچیں. جس طرح ہم مکلف شریعت ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف شریعت ہیں. جس طرح ہمیں عذاب اور جزا ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ عذاب ان کے لیے بھی ہے. اب جنات جو ہیں یہ ہمارے سننے والے سن لیں, یہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں, ان کا باقاعدہ سسٹم ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھائی وہ صرف چمٹنے کے لیے ہیں کہ وہ آج جناب جا رہا جی تو کبھی لڑکی سے چمٹ گئے تو کبھی لڑکے سے, اور چمٹتے صرف 17-18 سال کی لڑکی لڑکے سے, اور اس وقت کے جب ان کو محبت سے ناکامی ہوتی ہے کہ اگر اس کی شادی فلاں جگہ نہ ہوئی تو ہم اس کا گلہ دبا دیں گے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں کہ یہ جنات یہ فضول اور نکمے نہیں, اور یہ ان کا ایسے نہیں کہ یہ خود بخود سارا کچھ کر لیتے ہیں. ان کا کسی بندے کو اذیت پر مقرر ہونا یہ بھی باذن الہی ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے, ہماری ذات سے غافل ہوتے ہیں, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ان تنگیوں میں جس طرح انسان کو کئی بیماریاں لگتی ہیں, اسی طریقے سے یہ ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دے جو کہ اس کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرے. لیکن یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کہیں 1-2-4 جگہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب پورے محلے میں 1700 لوگ جناب اس مرض کے مبتلا ہیں. اگلی جو اہم ترین بات ہے فیصل صاحب, وہ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو آج جنات کے نکالنے والے بابے جو گلی محلے میں, یہ بھی عذاب الہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور یہ معذرت سے یہ قسم انہی لوگوں پر زیادہ مسلط ہے جو دین سے دور ہیں اور دنیا مادہ پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. جو لوگ اللہ کے رضا کے لیے مسجد میں 100 روپے نہیں دیتے, بابے کو لاکھ روپیہ دیتے ہیں. جن سے جا کر یتیموں اور غریبوں کے نام پر آپ کہو کہ فلاں جگہ یتیم پیاسے اور فلاں مدرسے کے اندر بیچارے مسافر طلباء, اللہ کے دین کے مسافر, وہ مہمان, ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, 10 روپے نکال کے دیں گے. اور وہ یہ جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والی آنٹیاں اور بہنیں اور فلانیاں, یہ ان سے کہیں مسجد کے اندر یہ 100 روپے نہیں دیں گے, لیکن ان کو وہم میں ڈال دیا جائے. بس اب تیرے ادھر درد ہوتا ہے, بھائی کون سا بندہ ہے جس کے پٹھے میں درد نہیں ہوتا؟ عمر کے ساتھ کون ایسا آدمی ہے جس کو پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ بس تجھ پہ کسی نے کر دیا ہے, تیرے ساتھ جن چمٹ گئے. اور آج کل تو جن چیک کرنے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے, 2 دفعہ تسبیح گھماؤ, آنکھیں بند کرو, لو بھائی تیرے ساتھ جن ہے, تیرے ساتھ 17 بھوتنے, تیرے ساتھ اتنے جناب فلاں ہیں. تو میری بات یہ سننے والے سنیں گے, جن اتنے نکمے نہیں ہیں بھائی کہ جو ہر جگہ جا کر چمٹ جائیں. اور یہ کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیسٹ مشینیں نہیں ہیں یہ بابے کہ جو جا کر ایسے کریں گے تو جناب وہ بتا دیں گے اس کے ساتھ جنات ہیں. یہ سب فراڈ ہے. اور اصل بات یہ کہ وہ جو خدا کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے 100 روپے نہیں نکالتے ہیں, پھر وہ کالے بکرے کے نام پر, کالے مرغے کے نام پر, زعفران کے نام پر, اور وہ جڑی بوٹیوں کے نام پر وہ ڈھونگ رچانے والے, قبرستان کی مٹی اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں کو جا کر جناب وہ لاکھوں روپیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی نے کہا تھا نا, جدھر سے آئی ادھر گئی, وہ حرام کمال جہاں سے آیا تھا وہیں پہ گیا. جادو یہ برحق چیز ہے. بالکل. اور جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے زہر میں اثر رکھا ہے,
زندگی اور موت وہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ لگ جاتا ہے کبھی زہر. سانپ کے زہر میں ہلاکت کا اثر اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز میں جیسے دوا اور بیماری کا اثر رکھا ہے، ہلاکت کا اثر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بد کلام ہے جسے آپ جادو کہتے ہیں اس میں بھی اثر رکھا ہے. لیکن ایک مرد مسلمان اس کا یہ یقین ہے کہ مجھے نفع دینے والا مجھے نقصان دینے والا اللہ ہے. کسی پتھر میں، کسی جن میں، کسی تعویذ میں، کسی دم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تو وہ اس بندے کو اذیت دے دے. بے شک سب کچھ کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس میں اثر ہے. اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی. تھوڑا سا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے لگاتار 14 منٹ گفتگو. نہیں میں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. اور میں یہ آپ ایمان کی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ پہ ایمان کا ہونا کتنا، میں یہ اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہم واگا بارڈر کے پاس کہیں شوٹ کر رہے تھے، ہم وہاں پہ شہد لینے چلے گئے. میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا اوپر چڑھا ہے، اس نے دعا پڑھی ہے، اپنے ہاتھوں پہ دم کیا ہے، اپنے اوپر دم کیا ہے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے ایسے کر کے مکھیاں سائڈ پہ کی ہیں، چھتا اتارا ہے، نیچے لے آیا. تو یہ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے. ایک عامل ہے وہ کلام پڑھتا ہے، اس کلام میں اثر ہے. اور وہ کلام ہے، کئی ایسے کلام ہیں کہ آپ پر آگ اثر نہیں کرتی، کئی ایسے کلام ہیں کہ آپ پر کوئی زہریلی چیز اثر نہیں کرتی. بھائی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر، حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو اس سے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی. آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا. اور وہ جو زہر لایا تھا نا، تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں. جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں ڈالتا. ویری ٹرو. تو یہ ایمان کی قوت تھی. بہرحال ہمارا یہ آج ہمارا میسج یہ جانا چاہیے، ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں یہ کوئی یہ جو بابے یہ فلانا اصل نہ اسد گیا ہے. 10-11 بجے سارے سوئے ہوئے اٹھتے ہیں، صبح فجر کو اٹھتے نہیں. یار اس گھر میں نوسط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بچے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوگے، پھر کھانے پکا کے دیں گی، ناشتے کروائیں گی ناپاک ہاتھوں سے، بے وضو اٹھ رہے، چلو بھائی کھاؤ، بچے اسکول گئے. وہ بچہ جو صبح اٹھا وہ ایسی بدرو یعنی ایسے انداز سے ایک دوسرے کے منہ لگے، وہ دن میں گھر میں کیا رونق ہوگی؟ وہ بچہ جو ان گندے ہاتھوں سے کھا کے پلا ہے، تو مجھے بتائیں وہ بچہ کیسے فرما بردار بنے گا؟ تو ہم اپنے معمولات زندگی کو تھوڑا سا بدل دیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا. گھر میں زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ آیت الکرسی پڑھ لیں یار. اگر زیادہ نہیں تو اونچی آواز سے کوئی نہ کوئی اذان دے دے یار. اگر اور نہیں ہو سکتا یار قل واللہ شریف ہی پڑھ لیں. تھوڑا بہت گھر میں یہ چیزیں ہوں تو یہ نوستیں وہ اس نے ختم ہوگی، یہ جن شن بھی نظر نہیں آئیں گے، پریاں بھوت بھی نظر نہیں آئیں گے. اور اللہ کی راہ میں مسجد وغیرہ میں دے دیں، مدارس میں دے دیں تو کم از کم ڈھونگ بابوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. شہیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. میں 2-3 اہم نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال اس عالم کی حقیقتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں پر خیر ہے وہیں پر شر ہے، جہاں پر شر ہے وہیں پر خیر ہے. خیر اور شر کے اس میدان میں جہاں پر وحی الہی ہے وہیں پر شیاطین کی وحی بھی ہے، وہاں پر شیاطین کے اثرات بھی ہیں. ہمیشہ شیاطین کا مقابلہ رحمانیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، شیاطین کا مقابلہ شیطنت کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا. ہماری مشکل یہ ہے، ہماری معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ہم سطحی حوالے سے، فکری سطح کے حوالے سے بہت ہی جاہل معاشرہ ہیں. جتنی جہالت بڑھتی چلی جائے گی توہم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ بعض لوگ یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو بھی غلط پڑھتے ہیں، توہم پڑھتے ہیں. توہم نہیں ہے، توہم ہے، وہم سے نکلا ہے. یہ توہم کے بڑھنے کی وجہ جہالت ہے. آپ معاشرے کے اندر علم اور شعور بڑھائیں گے تو ان چیزوں سے نجات مل جائے گی. بالکل. علم و شعور نہیں ہوگا تو ان چیزوں میں آپ گرتے چلے جائیں گے. اسلام نے آ کر آپ کو جہالت سے نکالا ہے، لیکن آپ اسلام کی طرف جائیں تب نا.
آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ ضیاء الحق جیسا جرنیل پیر پرست تھا, جاتا تھا پیروں کے پاس, جعلی حقیقی, میں اس سے سروکار نہیں ہے لیکن جاتا تھا, بے نظیر جاتی تھی, زرداری جاتا ہے, نواز شریف جاتا ہے, خود عمران خان کے پیر موجود ہیں. یعنی یہ جو سلسلہ ہے, انسان اپنے اندر جہاں پر کمی فیل کرتا ہے نا, اس کمی کو پر کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ سہارا غلط ہو سکتا ہے وہ سہارا درست ہو. غلط کو دیکھ کر درست کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اور درست کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے ہر ایسا پیر اور ہر ایسا مرکز درست ہے, غلط ہے. یہ اس کی تشخیص کے لیے شعور چاہیے. اب جادو تو ہے, کوئی شک نہیں, سحر ہے, کوئی شک نہیں, نظر کا اثر ہے, کوئی شک نہیں. انسان کو اللہ نے بہت پیچیدہ بنایا ہے, اتنا پیچیدہ ہے کہ انسان کی سوچوں کا اثر دوسروں پر ہو سکتا ہے, انسان کی نگاہوں کا اثر دوسروں پر ہو سکتا ہے, منفی اور مثبت دونوں. آپ جب ایک لفظ بولتے ہیں تو آپ کے لفظ کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے. آپ تعریفی جملہ کہتے ہیں, لفظ ہے, نظر نہیں آ رہا لیکن دوسرے پر اثر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ اگر تنقیسی جملہ کہتے ہیں, دوسروں پر اثر ہو رہا ہوتا بالکل ہے. ہوتا ہے. آپ کے دیکھنے کا انداز دوسروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. یعنی انسان اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے. لہٰذا یہ جو جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں, اس میں حقیقت ہے, کوئی شک نہیں. اسی طرح سے جنات کی تاثیر میں بھی حقیقت ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہر جگہ جن ہے؟ کیا ہر جگہ سحر ہے؟ کیا ہر جگہ جادو ٹونا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بچی کی شادی نہیں ہو رہی, آپ کو فون آئے گا, آپ فون اٹھائیں گے, دیکھیں ذرا ہم پر کس نے جادو کیا ہے. بھائی آپ کی بچی کی شروع ہوتی ہے. ہاں, آپ کی بچی کی شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے شرائط کڑی رکھی ہے, اس میں جادو کا کیا قصور ہے بھائی؟ رشتہ نہ ہونے کا کیا قصور ہے ہماری بچوں کی؟ یعنی یہ ہماری جہالت ہے نا اصل میں. مشکل میں سری لنکا سے کال ہے, ان سے بات ہم سوال پوچھ لیں. السلام علیکم علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. علی آپ سری لنکا سے اردو بول رہے ہیں یار؟ بالکل, میں پاکستانی ہوں. اچھا, اور فیصل بھائی میں آپ کا بڑا فین ہوں. تھینک سب یو. سے پہلے تو آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, دو ذرا سے سگنل والے ایریا میں آ جائیں, یا شاید جنات نہیں چاہتے کہ اس وقت میری اور آپ کی بات ہو سکے. جی علی بھائی. فیصل بھائی جی بھائی, سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس کی بے حد مبارکباد. بہت شکریہ, بہت شکریہ دوست. اور فیصل بھائی میرا ایک سوال ہے علماء کرام سے, اور خاص کر محمد علی شاہ صاحب سے. جی. کہ جو آج کل لڑکیوں کی پسند کی شادی نہیں ہو پاتی, کوئی گھرانہ اس کو پسند ہوتا ہے, کوئی لڑکا پسند آ جائے اور وہاں اس کی شادی ہو نہیں پاتی, تو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ایک ڈرامہ رچاتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب جیسے اس کو بات کرتے ہیں کہ تمہاری اس جگہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں ہم, کہ اس کی پسند کی جگہ نہیں ہوتی, اور وہ ڈرامہ رچاتی ہے جنات لانے کا, اور ایک ڈھونگ جیسے ایک مطلب ہمارے خاندان میں کچھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور سامنے ایسی چیزیں ہیں بھی, تو والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلیں مطلب بات ہے, اور وہ بتا بھی نہیں پاتی. اس کا کیا حل ہے, اور اس کا تعلق کیا واقعی اس لڑکی پر؟ میں بالکل شاہ صاحب سے اس کے بارے میں بات کروں گا, لیکن میں آپ کو دو باتیں اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں. ایک بات سب سے امپورٹنٹ, کئی دفعہ یہ بچیاں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, نروس بریک ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہماری اور پرابلمز ہیں, بائی پولر ہو گئے یا اور اس طرح کی کچھ 2-3 ایسی بیماریاں ہیں جس میں یہ بچیوں کو یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں. سو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جن آ گیا ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے, سو ہسٹیریا ہو جاتا ہے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ بھی بات ہے, ہر لڑکی خواہ اپنے اوپر جن کی آواز تو نہیں لگائے گی, لیکن ہاں آپ کی بات بجا ہے. کچھ کیسز ایسے ہم نے سن رکھے تھے جس میں یہ باقاعدہ ہوا تھا. تھینک یو سو مچ فار دا کال, اور آپ کی دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی بڑی خوبصورت دعائیں ملی. شاہ صاحب سوال آپ نے سن لیا تھا, جواب دے دیں پھر میں, تاکہ کوئی صاحب دیکھیں یہاں جو ہے کیا نام ہے اس کا, جیسے انہوں نے واقعہ بیان کیا, اب اس میں 2 باتیں ہیں. اگر وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے اور عشق میں ناکامی نظر آ رہی ہے, والدین بات نہیں مان رہے, تو
اس میں بھی بچی کا تو قصور ہے خاص طور پہ والدین، کیونکہ سب سے بڑا جن جو ہے نا یہ ہمارے پاس موبائل ہے. جب یہ موبائل بے قابو ہو جاتا ہے نا اور اس میں رانگ نمبر لگتے ہیں تو ہماری جو بھولی بھالی بچی ہیں وہ بیچاری بہک جاتی ہیں. کیونکہ آج انسانیت، وہی بات ہے کہ ہمارے پاس انسان کم ہے، تو کچھ درندہ صفت لوگ جو مادہ پرستی میں وہ پھر بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بڑے سبز باغ دکھا کر، اور پھر وہ بچیاں جو ہیں بڑے بڑے خواب دیکھتی ہیں، تو اس چکروں میں وہ پھر اپنے والدین تک کو بھول جاتی ہے، یعنی جنہوں نے پیدا کیا، جن کی محبت ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی. اور اگر ایسا معاملہ ہے تو والدین کو، صحیح بات ہے، جو اگر ہم اپنی بچوں کی تربیت کا ہی فقدان ہے، اگر ہماری تربیت بچوں کی اچھی نہیں ہوگی قرآن و سنت کے مطابق، ہم ان کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کو مینیج نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، والدین پھر لازم بھی ہے. ایک کال بھی ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ جو جنات کے معاملات ہیں، تو ہمارے والدین کو خود چاہیے، والد والدہ گھر میں خود قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بھائی آپ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں. تمام ناظرین سامعین کے لیے سورہ مزمل اگر آپ 3 مرتبہ روزانہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں تلفظ کے ساتھ، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ گھر والوں کو پلا دیں. اگر بچی کے ساتھ ایسے معاملات جنات کے ہیں بھی، پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں چند دنوں میں، الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں، اللہ کا کرم. اگر جنات کا اثر ہوگا بھی تو قرآن کی برکت سے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گا. قریشی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس بارے میں بات بیان کی تھی، شاہ صاحب نے بتا دیا. شاہ زیب ہیں کال پہ. السلام علیکم شاہ زیب، لاہور سے کال ہے جی. کیسے ہیں فیصل بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اس رمضان زیادہ بہتر ہوں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کا شو دیکھتے ہیں ہر سال، بہت خوبصورت جاتا ہے اور بہت اچھا، آپ کے بہت بڑے فین ہیں ہم ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا کہ ایک بڑا خاص مسئلہ ہے. ہم پیران نظام کے پاس جاتے ہیں تو وہ اکثر اس بات پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، بہت سارے موکل ہیں، موکلات ہیں اور جنات جو ہیں ہمارے تابع ہیں. تو کیا یہ اس چیز میں کتنی کچھ سچائی ہے؟ آپ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی آگاہی کر دیجیے گا. بالکل، جیسے میرے پاس ایک بحری جہاز ہے، ایک ہوائی جہاز ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا جب آپ دیکھ لیجئے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے ان حضرات کو جو اس قسم کے عنوانات کا انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. بالکل بڑا خوبصورت میسج جا رہا ہے. دراصل میں جنات کو، جتنے حضرات یہاں سارے صاحب علم بیٹھے ہیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے ان سے زیادہ وہ جنات اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا ان کے نام پہ روٹیاں کھانے والے خطرناک ہیں. جنات اتنے خطرناک نہیں ہیں. اب صرف یہ نہیں کہ صرف روٹیاں کھائی جا رہی ہیں. محمد علی شاہ صاحب نے، انیف قریشی صاحب نے گفتگو کی اس پہ، باقی حضرات نے بھی. اب صرف یہ نہیں کہ ان کے نام پر لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، اب یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ ان کے نام پر ریپ ہو رہے ہیں، بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. سر یہ کتنی پرانی بات ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اور یہ کوئی ایک کیس، 2 3 4 5 10 کیس نہیں ہے. جی بالکل، بلکہ یہ 10 8 10 15 20 کیس جو کوانٹٹی میں آ گئے یا کاؤنٹنگ میں آ گئے، یہ وہ کیسز ہیں جن کو آپ کے میڈیا نے کیچ کر لیا، آن کیمرہ آ گئے. جو آن کیمرہ نہیں ہیں، جو بیک اپ کیمرہ ہیں، جن کے والدین اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو بتا نہیں سکے، عدالت نہیں جا سکے، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، ان کی تعداد یقیناً سینکڑوں میں ہے. بالکل. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جنات تھے، صحابہ اکرام کے زمانہ میں بھی جنات تھے. ابھی ہم نے عشق رسول میں افطاری پر گفتگو کی، اس میں ایک موضوع بات یہ سامنے آئی، عشق کیا ہے. عشق صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ سمجھ نہیں آ سکتا. ہر چیز ہمیں وہاں سے لینی ہے. کیا حضور کے زمانے میں عشق نہیں تھے؟ عشق رسول میں صحابہ اکرام کے ہاں جنات نہیں تھے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کھڑے، پوچھا یا رسول اللہ یہ سامنے جو بابا آ رہا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ بابا کون ہے؟ بتایا گیا. جب وہ سامنے آیا، قریب آیا، تو حضور نے اسے گفتگو فرمائی. آپ نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا ڈرو مت، یہ جن ہے. اور اس جن سے جب تعارف ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں تھا. فرمایا آپ کی عمر کتنی ہے؟ چونکہ ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت میں پاس ہی کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جنات پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شخصیات کے پاس جنات جو ہیں یہ حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے. رہی بات تاثیر کی، ان کی تاثیر ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی جتنی ہماری عوام نے اپنے اوپر لاگو کر لی. میرے پاس اتنے امام اعظم میں نے ابھی یہاں بھیج دیا، وہ یہ کر کے آ جائے گا.
جی इमाम आज़म हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का बड़ा मारूफ कौल है। आपके पास कोई आया और उसने कहा जी हमारे साथ ये जिन्नात के मसाइल होते हैं, तो इमाम साहब ने उनको ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे साथ जिन्नात कैसे आते हैं, कब आते हैं, एक ही बात फरमाई, फरमाया जो मुत्तबे सुन्नत होगा वो तवाहम परस्ती में मुब्तला नहीं होगा। वाह वाह, मर्द शनाज थे ना, नबज शनाज थे हमारे बड़े। फरमाया जो मुत्तबे सुन्नत होगा। अब सुन्नत क्या है कि क़ज़ाए हाजत की जगह पर जिन्नात होते हैं। अब वाशरूम हमने कहाँ बना लिए? घरों के अंदर बना लिए। हमारे घरों में कितने लोग ऐसे हैं जो दुआ पढ़ के वाशरूम में जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक कदम अंदर रखते हैं, बाहर रखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर का वाशरूम हर वक्त बंद रहता है। जिन्नात के लिए तो अपने घर के अंदर आपने इंतज़ाम किया हुआ है। फिर इससे बेहतर दुआ दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो कुरान करीम में आ गई। न किसी पीर के पास, न किसी जादू टोने वाले के पास, न किसी मुक्कल वाले के पास, किसी के पास नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस दिन सूरह फलक नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मैं इससे पहले अपनी हिफाजत के लिए बहुत कुछ पढ़ता था, लेकिन आज मुझे जिब्राइल ने यह भी बताया कि या रसूलल्लाह सूरह फलक के पढ़ते होते हुए आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ पढ़ने के दरमियान में हदीस है, सही हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन को हम नमाज छोड़ के, जैसे हनीफ कुरैशी साहब ने कहा, फजर नहीं पढ़नी, ज़ोहर नहीं पढ़नी, कभी कभी जुमे में चले जाना, ईद में चले जाना, और फिर सारा दिन इन लोगों के पीछे घूमना। कारोबार ख़राब हो गया, रिश्ता ख़राब हो रहा है, फैक्ट्री ख़राब हो रही है। भाई सारी चीज़ों की बरकत, ज़िंदगी की बरकत अल्लाह ने नमाज में रखी है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात पर हमें एतमाद से बढ़कर यकीन करना है, यकीन की हद तक। हुजूर ने फरमाया हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो बंदा फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 7 मरतबा पढ़ ले, उसके सारे दिन के कामों को अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। इन लोगों को कुरान नज़र क्यों नहीं आता? इन लोगों को हदीस नज़र क्यों नहीं आती? सुन्नत नज़र क्यों नहीं आती? सहाबा अहले बैत इज़ाम का तरीका क्यों नज़र नहीं आता? मैं कॉल ले लूं, मैं उसके बाद आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। जितना उलमा से दूर होंगे इतना जहालत में जाएंगे। बिल्कुल। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई मेरा एक सवाल था उलमा कराम से जी, और मैं अभी सुन रही थी हज़रत खालिद बिन वलीद का जो वाक़या इन्होंने अभी बताया है आपके एक मौलाना साहब ने। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम के अंदर हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क़्क़ुन अलैहि हदीस है कि उस पर मेंशन है कि आयशा मुझे जो यहूदी औरत ने जहर दिया था, मेरा जिगर उस जहर से आज तक कट रहा है, कटता हुआ महसूस होता है। ठीक है। और वो जो वाक़या था उसमें 2 असहाब भी शहीद हो गए थे। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि हज़रत खालिद बिन वलीद वो जहर की बोतल बग़ैर इतना उनका फेथ था कि वो पी जाते हैं जहर की बोतल, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान अल्लाह ने बुलंदो बाला और क्या ही शान रखी है उनकी, उनको धोखे से दिया हुआ जहर, वो ये कह रहे हैं कि उस जहर का असर उनको महसूस हो रहा है, और हज़रत खालिद बिन वलीद को महसूस नहीं हुआ, वो पी भी गए। और क्या नाउज़ुबिल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का जो रुतबा था वो मेरे नबी मेरे आका से बढ़कर था? नहीं, खैर, तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट की बात है। नहीं, हाँ, तो ये अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये हदीस का जो रेफरेंस हज़रत खालिद बिन वलीद वाली है, ये भी प्लीज मुझे बताइएगा, और इसका रेफरेंस अगर कोई तुर्क हो तो मुझे जरूर ऑन एयर मेंशन कीजिएगा। जी, आप बिल्कुल सुन लें, देख लें। हम ये है इल्म जानना, माशाअल्लाह। ये है, देखें कुछ बात नहीं समझ आई, ये है इल्म जानना असल तो, वरना तो 5-6 कॉलेज में सिर्फ यही आई, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही। ये है, क्या बात है, आपने बहुत बहुत खूबसूरत सवाल किया, माशाल्लाह। मैं इसमें ये अर्ज कर दूं कि ये जितनी भी करामात हों, मोजज़ात हों, ये अक्ल के ताबे नहीं है कि फ़लाँ जगह ये हो गया तो फ़लाँ जगह क्यों नहीं हुआ। गोया हम इन चीज़ों को अक्ल पर लेके आ रहे हैं। मसलन हमारे पैगम्बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं, बेशक हज़रत ईसा से भी अफजल हैं, बेशक। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा अभी तक मौजूद हैं, रसूलुल्लाह का इंतकाल क्यों हो गया? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो रसूलुल्लाह के वालिदैन क्यों हैं दोनों? सुभान अल्लाह। ये कमालात नबुव्वत हों, ये कोई करामत हो, ये कब हो जाए क्या हो जाए, ये अक्ल के ताबे नहीं है।
ایک خاص قسم کا طبقہ ہاں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا سمندر کھول دیتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات، ہزاروں کرامات، یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلا چلیں اسی پہ آ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پل بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھئی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ، پھر وہاں مولا علی کو جانے، وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے، وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے. اب رہ گیا معاملہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ چیز ہے اور وہ اس چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقعہ ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے. اب یہاں چونکہ اللہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہوتی ہے اور ایک شہادت جاری ہوتی ہے. شہادت جاری ہوتی ہے آپ کو کسی نے قتل کر دیا تلوار سے وغیرہ، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اب وہ اللہ کی طرف سے آ گیا. حضور ساری زندگی دعا بھی فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ کی شہادت نصیب فرما. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر، ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے. درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے تو پھر وہ کیسے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی. عقل تو یہ ہے کہ میں نے زہر آج کھائی ہے، میں آج یا کل اسی تسلسل میں ہو جاؤں. 15 منٹ میں 10 منٹ 10 سال کے بعد جا کر زہر تو وہیں شہید ہو گئے تھے. جی جی اور دیگر صحابہ کرام وہیں پہ شہید ہو گئے تھے. ول کنٹینیو مفتی صاحب. حضرت اس کو میں بالکل ختم کیجئے گا اس بات کو. بہت خوبصورت بات تھی اور یہ اس کا جواب اس سے بھی خوبصورت آ رہا ہے. تو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اس پہ ول کنٹینیو، ہم اس پہ کنٹینیو کریں گے. دل میرا فدا جان ہے قربان مدینہ، دل میرا فدا جان ہے قربان مدینہ، ہے خلد سے خوبی میں فزوں شان مدینہ، دل میرا فدا جان ہے. روضہ ہے اسی جا پیش ہے جن و بشر کا، جن و بشر کا روضہ ہے اسی جا پہ شہید جن و بشر کا، اس واسطے مکہ سے بڑھی شان مدینہ، اس واسطے مکہ سے بڑھی شان مدینہ، ہے خلد سے خوبی میں فزوں شان مدینہ، دل میرا فدا جان ہے. اے ختم رسول آپ کے الطاف و کرم سے
الطاف و کرم سے اے ختم رسول آپ کے الطاف و کرم سے شاہوں پہ شرف پا گئے دربان مدینہ ہے خلد سے خوبی میں فزوں شان مدینہ دل میرا فدا جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے رمضان کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. اور امید کرتا ہوں آپ جب یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے. بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جنات، موکلات، یہ عالم دین اور جو بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس ایک عوام جاتی ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. اور دیکھیے بیسیکلی جو باتوں سے اخذ ہو رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں مذہب کو. لوگ استعمال کرتے ہیں اس چیز کا. استعمال یا تو پاکستان میں بر صغیر میں تھوڑا زیادہ ہے اگر حقیقتاً مانا جائے. باہر بھی ہے, باہر ذرا الگ طرح کے ماحول ہیں. وہاں ان کا ایک اور ہے, بنگال کا بھی ایک اپنا سین ہے. پر جیسے اور آپ یورپ وغیرہ چلے جائیں وہاں پہ ٹیرو کارڈ ریڈرز اور پتہ نہیں اور اس طرح کی کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں شاہ صاحب, ان پہ کچھ بات ہونی. میں چاہ رہا ہوں ہم نے کافی گفتگو کی, اب ہم قوم کو کچھ حل بھی دیں, حل کی طرف بھی جائیں. بالکل کہ یعنی کہ یقیناً ہمیں جو بدنما داغ ہیں, جو معاشرے کی برائیاں ہیں, ان پہ ہمیں لاد بھی ہیں. اب حل کی طرف بھی جائیں. حضرت ہر بندہ نا عامل کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس آنے سے جب بھی خوش ہوتا ہے, اگر وہ بول دے نا جادو ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. اگر میرے دل کی بات کر دی, پتہ نہیں لوگوں کو کیا جادو, ان کو خود جادو ہو گیا ہے اس بات کا, کیا نام ہے اس کا, اپنے دماغی مفلوج ہو گئے کہ ہر بندہ ہر معاملے کو جادو پہ لے جاتا ہے. بالکل. اگر ہم اس پہ جائیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, میں سب سے زیادہ ہلاکت تو دیکھتا ہوں وہ سر نظر بد ہے. نظر متا امام مالک کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر آدمی کو قبر تک, اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. نظر ہلاک کر دیتی ہے. آپ تفاسیر پڑھیں, حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب روانہ کیا اپنے شہزادوں کو مصر کی طرف, تو کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا, دروازے بدل بدل کے جانا, اور پھر ایک ساتھ نہیں جانا, وقفے وقفے سے جانا. یعنی وہ بھی نظر بد کے معاملے میں, اپنے اولاد کے معاملے میں نظر بد سے یعنی کہ تنبیہ کر رہے تھے, نظر کا معاملہ. تو ایک تو زیادہ تر معاملات جو ہیں سر نظر کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جائیں تو دیکھیں سورہ جن موجود ہے, جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا جنات کا وجود ہے. تو بعض اوقات فیکٹریوں میں, پرانوں گھروں میں اب کیا ہے, صفائیاں ہوتی نہیں, جالے لگے ہوئے ہیں, گھر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. اذان پہلے روشن دان رکھی جاتی ہے, اذان کی آواز آئے, اب اذانوں کی آوازیں آتی نہیں ہیں. اور پھر نحوستیں, گردشیں, کیا میرے تو گھر کے سامنے مسجد ہے, زبردست اذان کی آواز ہے, ویسے برکت ہے. سر اس پہ میں تھوڑا سا فیصل بھائی, اس پہ جو ہے نا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ جنات اسیب اثرات کا ہے. اس کے بعد 5% کہہ لیں وہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں. پھر آج جس کو بیماری بھی ہو جائے, کوئی بیماری ہو گئی, صحت کا خیال نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہیپاٹائٹس بی سی ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, بیچارے کو کینسر ہو گیا, بولا جی جادو کروا دیا. تو ہمیں میڈیکل بھی ایک اچھا علاج کرنا چاہیے. تو اس میں سب سے بڑا فقدان حضرت یہی ہے, اللہ کی ذات پہ توکل کی کمی ہے, اللہ کی ذات پہ کامل یقین کی کمی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم جو جس کی وجہ سے ہم معاملات پہ جا رہے ہیں. میرے وہ چیز رہتی تھی جی, کا جو کویسچن تھا اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا. ہاں بریک لے لیجیے. اچھا, اس میں ایک تو یہ چیز ہماری کلیئر ہو پروفیسر صاحب, قریشی صاحب کے بعد آپ اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے گا. میں بس بات کو وہ ختم کرتا ہوں, سم اپ کرتا ہوں. انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے, تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں آتی ہیں جو صحابہ کرام کے مناقب کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں, اور یہ ان کی ایک کرامت کے طور پر ہے. اور ہمارے جو اہل سنت و جماعت کا جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر روایت کمزور اور ضعیف بھی ہو تو وہ کسی کرامت, شان یا فضیلت کے باب میں وہ قابل قبول ہوتی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ یہاں سے حلال اور حرام تو چل نہیں رہا, یا کسی حوالے سے ایمان اور کفر کی بات تو اس میں ہے نہیں, محض ایک صحابی کی
قوت ایمانی کے اوپر ایک گفتگو ہے. تو اس حوالے سے یہ میں نے وہ حوالہ جو دیا یہ ان کے سوال کا جواب. اور یہ واقعہ جو ہے صحیح ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے. اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا تھا جب مسلمانوں نے شہر حمص کا محاصرہ کیا ہوا تھا. حمص اب بھی موجود ہے، وہی شہر موجود ہے. تو جب محاصرہ کیا تو مسلمانوں کا تو روب تھا، تو وہ لوگ جو تھے وہاں کے حمص کے لوگ وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم حمص آپ کو ایسے ہی دے دیں گے، لڑائی نہیں کرنا چاہتے تاکہ تباہی ہو. یہ ایسی مثال ہے جیسے کہ جنگ عظیم میں ہٹلر نے پیرس کا محاصرہ کیا تھا تو انہوں نے ڈیگال نے پیرس ایسے دے دیا تھا اس لیے کہ تاکہ پیرس تباہ نہ ہو. بالکل. تو وہ اسی طرح ان لوگوں نے یہ کیا کہ رام جی ہم حمص صاحب کو ایسے دیتے. تو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا سفارتکار تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اس کو بھیجا. اور وہ سفارتکار ایسا تھا کبھی اپنی سفارتکاری میں ناکام نہیں رہا. تب وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا تو اپنے وفد کے ساتھ، تو حضرت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. تو روایت کے الفاظ حضرت گفتگو کر رہا تھا، معاملات طے کر رہے کیسے کرے ہیں، کیا ہوا جیسے ہو رہا تھا. تو اس کے ہاتھ میں کان فی یدی قرورۃ، الفاظ ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی. کانا یحرکو ہاکذا ہاکذا، جب بات کر رہے کبھی ادھر ہلا رہا کبھی ادھر ہلا رہا. تو حضرت خالد بن ولید فرمایا ما ھذا، یہ کیا؟ قال انہ سم ساعۃ، یہ وہ زہر ہے جسے انسان پیتے ہی مر جاتا ہے. فقال ہاتھ مجھے دو. ففتح وقال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑا پی گیا. اور فوجی جو کھڑا تھا آپ کا پہرے دار، اس کو ہاتھ ہی نہیں ماں، پانی دے مجھ کو. پانی پی لیا، اوپر سے تار رکھا حدیث کا ایسے پسینہ بہا حضرت کا. تو وہ بیٹھا دیکھ رہا اس طرح. اب میں جب دیکھا یہ تو کسی کو کچھ نہیں ہو، بھاگا. حدیث کے الفاظ ہیں اور الفاظ کے الفاظ ہیں، وہ سارا وفد بھاگا. وہ لوگ ان کو واضح دے رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہ لوگ نے وہاں جا کر اپنے شہر میں جا کر رکے، کہنے لگے جن لوگوں پر یہ زہر اثر نہیں کرتی تمہاری تلواریں کے اثر شہر دے دو. سبحان اللہ. اسی بات. اچھا باقی یہ رہا جو محترمہ نے سوال کیا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے اللہ یعنی فضائل ظاہر کرتے ہیں. مثال خیبر میں رسول اکرم موجود ہے، لیکن آپ نے فرمایا غدن لأوتین الرأی رجلا یحب اللہ ورسولہ، اللہ یفتح علیہ، میں کل جھنڈا ایسے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول کو محبت کرتا ہے اور اللہ فتح دے گا. کوئی کہے جی اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے علی کا کس کے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے. دیکھو خالد بن ولید نے اسے پوچھا یہ کیا ہے، اسے کہا زہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے تو آپ نے ان اللحم یخبر ان مسموم، گوشت مجھے بتا رہا ہے اس میں زہر ڈالی. اور آپ نے بلایا، پہلے کہا اس کے بعد آپ نے اس عورت کو بلایا کہ انہیں بولا کہ تم نے زہر کیوں ڈالا اس میں؟ کہ یہودیوں نے کہا ہم اس لیے زہر ڈالا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے آپ بچ جائیں گے، اور اگر غلط جھوٹے نبی ہے آپ اس زہر سے مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کا اثر رہا آپ کا، اس وقت اثر نہیں ہوا آپ کا. لیکن یہی سر جیسے شیخ صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے کیا. تو اس لیے ان ایسے معاملات کو اس طرح موازن نہیں کیا جاتا. اسی طرح ایک واقعہ اور میں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو حضرت انس بن نضر کہہ رہے ہیں واللہ لا یقتل لا، اس کے اصل دانت مثلا کسی کاٹا تھا کسی نے اس کے دانت نکلتے تھے تو رسول ہاں اس کاٹنے کو ہوتے ہاتھ کاٹنے کو ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں واللہ ہاں دانت کا حکم ہے، واللہ لا تو سنیہ تو اس کا دانت توڑا جائے گا. تو نبی نے حکم دیا اس سے دانت توڑ دیے. تو لیکن آخر ان کی صلح ہوگی. رسول اللہ کے بندے بعد ایسے جو اللہ پر قسم اٹھا اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو یہ ایسی بات وہ بات بالکل بجا ہے. ایک بات بجا ہے، کچھ چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ ہماری عقل سے آگے کی چیزیں. کچھ اور بھی سوالات کے لیے کالز آ رہی ہیں. نعیم ہے غالباً. السلام علیکم نعیم، کراچی سے کال ہے. جی جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم ہے پروردگار کا. فیصل بھائی آپ کے پروگرام کے تھرو بہت زیادہ معلومات مل رہی ہے مجھے. بہت شکریہ. اور مجھے صرف آپ سے یہ معلومات کرنی ہے کہ قرآن مجید میں جنات کو کہیں کہیں پوشیدہ کے لفظ سے بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ پوشیدہ مخلوق ہے.
تو کیا آج تک کسی انسانی آنکھ نے جنات کو دیکھا ہے؟ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھا تو یہ جو گلی گلی محلے محلے بیٹھنے والے جو عالم ہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں پہ جن ہے اور فلاں جی نوید بھائی گزارش یہ ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان بڑا طاقتور ہے جن کے مقابلے میں، اور یہ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا اتیک بی قبل ان تقوم من مقامک. وہ جو تخت بلقیس تھا اس کے حوالے سے جن نے کہا کہ میں یہ اٹھا کر لے آؤں گا آپ کے اس مقام سے اٹھنے سے پہلے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ایک کتاب کا علم رکھنے والے شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ میں یہ لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے جنات کے مقابلے میں. جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور جنات کے جہاں تک وجود کی بات ہے باقاعدہ ان کا وجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر جب وحی نازل ہوئی قل اوحی الی ان نفر من الجن کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جنات اس تلاوت کو سماعت کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. یہ جو پوشیدہ ہیں یہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتے. جنات میں جیسے ہمارے یہاں مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جنات کی 3 قسمیں ہیں. پر والے جنات ہیں، سری تیز چلنے والے جنات ہیں، مختلف طرح کے جنات ہوتے ہیں، ان میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی بعض دفعہ ملاقاتیں جو ہے وہ انسانوں سے ثابت ہوتی ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ ملاقات نہ ہوتی ہو، یہ وجود رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر کس و ناکس کو یہ نظر نہیں آتے، خاص لوگوں کو یہ نظر آتے ہیں. نبی علیہ السلام سے، حضرت مولا علی سے اور دیگر حضرات سے ان کی ملاقاتیں ثابت ہیں. لیکن وہ والی بات بھی ہے کہ آپ کئی دفعہ فیل کر جاتے ہیں کہ کچھ ہے. اس میں کہ اگر آپ جی شہید صاحب میں آیت ہے قرآن اللہ فرماتے انہو یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہ. اللہ فرماتے یہ شیاطین اور ان کے جن جو تمہیں دیکھتے ہیں تم نہیں ان کو دیکھ سکتے. بالکل. جی ایک اچھا شہیدی صاحب. جی شہیدی صاحب بنیادی طور پر مخلوقات کی مختلف قسمیں ہیں. فرشتہ ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے. نوعیت کے اعتبار سے تینوں میں فرق ہے. جنات وہ مخلوق ہیں جن کو آپ لطیف مخلوق کہتے ہیں. وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن انسان چونکہ مادی مخلوق ہے، مادی آنکھوں کے ساتھ ان کو اس لطیف کیفیت میں دیکھنے سے قاصر ہے. لیکن جب کبھی اللہ ارادہ کرتا ہے یہ مخلوق کسی نہ کسی مادی شکل میں اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب یہ چاہے انبیاء کے ساتھ ہوں، اولیاء کے ساتھ ہوں، یا عام انسانوں کے ساتھ. عام انسانوں کی بھی بعض اوقات ملاقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں. اب اسی طرح جس طرح سے ان کا جسم لطیف ہے اسی طرح ان کی روحوں میں بھی فرق ہے. کچھ شیطانی ہیں اور کچھ رحمانی ہیں. جو شیطانی روح رکھنے والے جنات ہیں وہ بعض اوقات کوشش کرتے ہیں شر پہنچائیں، انسانوں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بچنے کا رستہ پھر قرآن کریم ہے، دعائیں ہیں. لیکن جو رحمانی مخلوق ہیں یعنی مسلمان اور موحد، وہ کبھی بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. میں ایسی فیملیز اور ایسے گھروں میں خود گیا ہوں جہاں پر جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. بالکل. اور بعض اوقات ان کو محسوس ہوتا ہے بھئی فلان برتن وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا، ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گیا، ادھر سے اٹھ کے ادھر. بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں نا، تو ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن نقصان دہ نہیں ہوتی. اس لیے اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ آج کی دنیا میں دکانداری ہے. ایک معیار ہے دکاندار اور خدمتگار کو پہچاننے کا. جو بھی چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی جادو ٹونے کا کاٹنے والا، تسبیحیں پڑھنے والا ہو، جب وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر شیطان ہے. وہ اللہ کا ہم سم اپ کریں گے، اللہ کی نمائندگی نہیں کرتا. بریک سے واپس آ کے اس کا سم اپ کرتے ہیں. ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا تو اوبیسلی اس کو سم اپ کرتے ہیں تھوڑا سا. تو کہیں میں جائیے، دیکھتے رہیے رمضان میں وہ.
खूबसूरत महफिल जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है. ऑब्वियसली बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होते हैं आजकल, माशाल्लाह बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, साइंस की भी बात करते हैं, सब बातें करते हैं. मैंने भी जितनी इधर उधर चीज़ें पढ़ी, कुछ बातें समझ में आई. अंबिया कराम की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो जितने भी अंबिया कराम के बारे में बात करते हैं, एक सर्टन एज में जाके नबुवत मिलती है. उससे पहले कि पूरी एक उनकी ज़िंदगी है जिसको वो लेके चलते हैं. वो परवरदिगार के आगे इबादतें हैं, फिर लोगों के लिए अपनी खिदमात हैं, सारी चीज़ें. लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो अभी इन्होंने बात की अक्ल की, कुछ चीज़ें अक्ल से बालातर होती हैं. हम जो इस दुनिया में जीते हैं और हम अपनी बात करते हैं, मैक्सिमम हम अपना ब्रेन 4% 5% यूज़ करते हैं, और अल्लाह ताला ही हमें ऑब्वियसली अक्ल देते हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं. लेकिन जो ब्रेन कैपेसिटी यूज़ करने का मैक्सिमम लिमिट हम आम इंसानों में है वो 4-5%. सोचें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज वाला वाक़या है, और बहुत सारे वाक़यात हैं जिन पे जब आप बात करते हैं तो आपकी समझ में आना शुरू होता है कि ये कोई आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा एक आगे की बात है. तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. बहुत लोग कहते हैं कि जिन्नात को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब बात करते हैं, उनके ताबे थे जिन्नात, और उनको नज़र भी आते थे. उनसे बाकायदा जो है वो पूरा एक सिस्टम हज़रत सुलेमान की भी एक पूरी अगर कभी इत्तफाक हुआ क़ससुल अंबिया में तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा. और इस तरह की हमारे बहुत सारे ऐसे अल्लाह पाक के जो जितने नबी हैं उनकी जब हम बात करते हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह को देख रहे हैं, दुनिया की हर राज उन पे फाश है, दुनिया की हर चीज़ उन पे वाज़े है. तो ये सब का मतलब है कि अल्लाह ताला ने स्पेशली ये पैदा हुए हैं ये जितने भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, और जितने 1,24,000 अंबिया कराम की हम बात करते हैं, हम नॉर्मल बात तो कर ही नहीं सकते. लेकिन चलें, अगर ये जिन्नात और ये इनकी बात हो रही है, इसको सम अप करने के लिए अच्छा पहले कॉल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आसिम शिराजी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है. फैसल भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बड़ा करम है भाई. माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है. और रंगी टोन से बोल रहा हूँ, आसिम शिराजी. क्या हाल है आसिम, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करम लगा पड़ा अल्लाह का माशाल्लाह से. फैसल भाई, एक दो सवाल मेरे को पूछने. जितने उलमा बैठे हुए यहाँ पे आपके पास माशाल्लाह, ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं हमारी, सीखने को हमारे को बहुत कुछ मिल रहा है. वाह, इन सब से मिल रहा है तो जी. अल्लाह का यार, तुम शोर नहीं करो, उधर जाओ जी. बहुत सारी चीजें ना इनसे हमारे को सीखने को मिल रही है. बच्चे तंग कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए घर वाले बैठे हुए ना, तो मेरे को बात कर फैसल भाई से बात कर रहा हूँ मैं. अम्मी एक मिनट रुको. तो वो ना मेरे को ये पूछना था, हमारे इलाके में ना एक है पीर साहब हैं. अच्छा. वो यहाँ पे ना हांडिया वांडिया जलाते हैं. कोई कहते हैं जिन पे जिन्नात विन्नात होते हैं ना, तो हांडिया या हानिया हांडिया जलाते हैं. वो कहते हैं कि इससे जिन्नात विन्नात उतर जाते हैं. तो मैंने कहा इससे मैं पता करूं, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका माशाल्लाह से. और दूसरा ये मेरे को पूछना था कि ये जो आपके यहाँ कहते हैं जिन्नात की असल खाने में खाते क्या है, वो खुराक वगैरह उनकी क्या है? तो ये 2-3 सवाल थे जहन में, तो ये अगर इसको बता दें उलमा आपके तो बराए मेहरबानी. भाई तुम दावत तो नहीं करने वाले जिन्नात की? खाते क्या है? आ जाओ, आज रात को दावत रखी हुई. कोई कुछ कहता है ना हड्डियां बाजू का, हम घर में चिकन विकन बना के हड्डी कमरे में रख देना, तो अम्मी बोलती हैं कमरे में क्यों छोड़ उठा के बाहर इंसानों से नहीं खाई जाती, जिन्नात क्या खाएंगे? आजकल वायरस चल रहा है ना, इस वजह से शायद नहीं खाए. थैंक यू आसिम, मजे की कॉल थी. हदीस शरीफ में जिन्नों के जो खाने के हवाले से है वो मौजूद है कि हड्डियाँ जो होती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि ये तुम्हारे जो भाई हैं जिन्नात, ये उनकी जो है ना खुराक है, तो इसको गंदगी वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए, अलग से इसको करना चाहिए. हमारे यहाँ ये चीज़ मौजूद है.
باقی جو ہمارا ایک واضح ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو جنات یا ایسی مخلوقات جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں جی جی ان کے حوالے سے ہمارے سامنے قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے. جو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیے ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یا تو ہم نے کسی کہیں جنوں کے کوئی انسٹیٹیوٹ کھولنا ہو یا ان کی جناب ہم نے ٹیچنگ کرنی ہو پھر تو ہمیں ہے کہ یار یہ ان کے کیا عادات ہیں کیا اطوار ہیں. باقی رہ گیا ان کا ایک پہلے ہانڈیاں جلانے والا جو ہانڈیاں جلا کے پتہ نہیں کیا بگاتے ہیں, تو یہ ہانڈیاں وانڈیاں یہ سب اسی ڈھونگ ڈرانگ کا ڈرامے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہانڈی کے نام پر پھر آنڈا نکالا جاتا ہے. اوہ اچھا, سمجھ رہے ایسا ہے. ہیں. باقی قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی نے جنات سے بچنے کے جو طریقے بتائے وہ قرآن شریف ہے اور وہ وظائف ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں, وہ پڑھیں تو ان سے انسان جنوں سے بچ جاتا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس اب یہاں ہماری ایک بہن کا سوال آیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوالات کو جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں, اس قسم کے سوالات ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم معجزہ اور کرامت کے قائل ہیں. معجزہ اور کرامت کیا ہے کہ پانی بوتل سے, نلکے سے, ٹوٹی سے, پائپ سے, چشمے سے, کنویں سے نکلتا ہے. معجزہ کیا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس بات میں جو اپنی اس بہن کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کسی سے موازنہ کرنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. رہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زہر کو پی جانے کے بعد زندہ رہنا, تو میدان کارزار, میدان جہاد وہ ہے جہاں اللہ جل شانہ فرشتوں کے ذریعے ہر طرح کی صحابہ اکرام کی, مجاہدین کی مدد کرتے ہیں. بالکل. میدان بدر میں ٹوٹل کتنی تلواریں صحابہ اکرام کے پاس؟ 6 تلواریں. 6 تلواروں سے پوری میدان بدر کی جنگ لڑی گئی. آج کی کوئی سائنس, کوئی دماغ, ایسا کوئی دماغ ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ 6 تلواروں سے پوری جنگ کیسے لڑی گئی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے مارے گئے؟ بالکل. وہاں ایک موقع پر حضرت بلال کہنے لگے اپنی کہ فلاں کی گردن میں نے اتاری, تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ تلوار چلا آپ رہے تھے, لیکن جس کی تلوار سے اس کا امیہ کا سر نیچے گرا ہے گھوڑے سے, وہ حضرت اسرائیل تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کسی کا موازنہ کسی بھی صورت میں کسی پہلو پر کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو صحابی رسول ہیں, کسی نبی کے ساتھ بھی آپ کا موازنہ کسی بھی اعتبار سے نہیں بنتا. موازنہ نہیں ہے. جی جی. رہی بات آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سارے حضرات میرے خیال میں میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بندہ محسوس کرے اس کے ساتھ جادو کا, جنات کا کوئی مسئلہ ہے, تو مستند عالم دین کے کوئی ایسا عالم دین جو مسجد کا خطیب ہو, مسجد کا امام ہو, کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہو, پڑھنے پڑھانے والا ہو, متبع سنت رسول ہو, اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, وہ جاہل نہ ہو, خلاف سنت اس کے اعمال نہ ہو, ایسے بندے کے پاس جائے. اور جس طرح یہاں پہلے بھی بات ہوئی کہ جو بندہ اپنی طرف بلائے کہ میں اس معاملے میں ماہر ہوں, وہ بندہ یقینی طور پر دین کا بھی دشمن ہے, اگلے کی عزت اور جیب کا بھی دشمن ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جس طرح آج کل ابھی ہنڈیا کا سوال ہے نا, دیواروں پہ پینٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نمبر, ہنڈیا کا جو سوال آیا ہے, ہنڈیا کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیز قرآن و سنت میں ہمارے ائمہ سے, ہمارے بزرگوں سے ثابت نہیں ہے, وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. بس یہ ان کی دکانداری ہے, وہ دکانداری وہ ہنڈیا جنا کے چلا لیں, وہ دیگ بنا کے چلا لیں, یا وہ لفافے کے ذریعے چلا لیں, وہ کسی بھی اعتبار سے چلا لیں. اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ جادو جنات نظر کے حوالے سے مستند علماء کے پاس جائیں, ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آج علماء کے نام پر ایک دبا بن چکے, دین کے نام پر, اس شعبے کے نام پر ان کے گھر اور دکانیں چل رہی ہیں. شعبدے باز ہیں یہ لوگ, بالکل شعبدے باز ہیں یہ لوگ. جی بھیا. ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بعض عورتوں پر حاضری ہوتی ہے. ہر دوسری گلی میں نا ایک مسئلہ ہے جی, وہ عورت پیر بنی ہوئی ہے, خاندان والے جمع ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, وہ عورت پیر بنی جی معاذ اللہ, اس پہ غوث پاک کی سواری آ رہی, اچھا جی خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے,
اب وہ کیا ہے کہ ہاں سواری یعنی کہ ایسے واقعات ہے نا کراچی میں آپ نے سنا ہوگا عورت پہ حاضری ہوتی ہے جی حاضریاں اب ہوتی آپ ہیں دیکھیں اب اس پہ طرح میں تو اب اس طرح بعد ایسے پیر ہیں وہ ڈرامے میں بھی ہاں وہ جی وہ جھاڑیں کپڑے تالا نکل رہا ہے جی وہ کیا نام ہے اس کا تعویذ نکل رہے ہیں یہ نظر بندی ہے. اب عورتوں میں کیا ہے آپ دیکھیں جو بزرگ متقی پرہیزگار حضور غوث اعظم نجیب الطرفین سید جو ایک پاک بدن اور پاک روح بتائیں کوئی گوارا کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ ان بزرگوں کی بھی یہ شان میں گستاخی ہے کہ وہ پاک روح اس گندے بدن میں آ رہی ہے جو نہ نمازی ہے اور عورت کا جنہوں نے ساری زندگی شریعت پر عمل کیا ہو پردہ کیا ہو متقی پرہیزگار ہو تو یعنی یہ ان بزرگوں کی توہین بھی ہے گستاخی بھی ہے اور یہ ایک ڈھونگ ہے ایک فراڈ ہے اور ایک مکاری یہ دغا ہے اور ان بزرگوں کے نام کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو یہ جو سواری والے جو معاملات ہیں اس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں کوئی بزرگ نہیں ہوتے. بعض عورتوں میں ایسا ہوتا ہے یا تو جال سازی ہے یا ان پر کوئی جنات ہوتے ہیں اور وہ جی بزرگ بن کے معاملات. جی میں بالکل میں جن کے سلسلے میں 2 احادیث ذکر کروں گا بسم اللہ کہ ان کا وجود ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت لیلۃ الجن ہے. ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو واعظ کرنے کے لیے گئے. آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے ایک لائن کھینچ دی دائرہ بنا دیا اس سے باہر نہیں نکلنا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کے دور چلے گئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اشکا کانت اشباہ تاتی و تذہب سائے آتے جاتے ہیں پھر سائے آتے جاتے سائے دیکھ رہا ہوں. جب آپ واضح فرما چکے آپ تشریف لائے تو جنہوں نے کہا آپ سے کہ حضرت ہمارے کھانے کے لیے کیا ہم کیا کھائیں. آپ تو عام حکم ذلو تمہارا کھانا جو ہے جو انسان بوٹی کھاتے ہیں ہڈیاں ہیں وہ تمہارا کھانا ہے. اسی طرح روث گوبر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنا منع فرمایا اس لیے کہ یہ کھانا ہے جنوں کا. تو جن جو ہے جب آپ تشریف لائے وہ ان کو واعظ کر کے تو حضرت عبداللہ مسعود سے فرمایا کہ تو اس دائرے سے باہر تو نہیں نکلے. کہنے نہیں یا رسول اللہ فرمایا اگر تم اس سے باہر نکلے تو مر جاتے. اس کا معنی یہ کہ جن تکلیف دیتے ہیں سمجھے نا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ کو زکوٰۃ الفطر پر مقرر فرمایا. زکوٰۃ الفطر جمع ہوگی بخاری شریف کو رہتے اور جب ڈھیر لگا ہوا تھا تو آپ نے اس مال کی حفاظت کرنا. تو وہ حضرت ابی ہریرہ بیٹھے ہوئے رات ایک صاحب آ گئے اس نے دھڑا دھڑ اٹھانا شروع کر دیا تو حضرت ابی ہریرہ پکڑ لیا اس کو. تو وہ جب پکڑ لیا تو بڑا رونے لگا چیخنے چلانے لگا انی ذو عیال انی قضا و قضا میں بڑا غریب ہوں میں بچے والا ایسا ویسا. حضرت وہ ترسائے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جب آپ ملے ملاقات ہوئی تو فرمایا اب ماذا فعل سارقوں کا جو چور آتا ہے رات آیا اس نے کیا کیا. یا رسول اللہ میں نے تو پکڑ لیا تھا اس کو اور وہ لگا منتے چرتے کرنے یہ ہے میں وہ ہوں میں نے چھوڑ دیا. وہ انہوں یاد ہی لے گا کل بھی آئے گا وہ پھر کل ہوئی تو وہ آ گیا. تو حضرت بیرہ سے پکڑ لیا پھر دوبارہ پھر چیخنے چلانے لگا اور فرمایا پھر چھوڑ دیا حضرت بیرہ. نبی کے پاس نبی فرمایا فعل سارق یا رسول اللہ وہ تو آ گیا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ چیخنے رونے دھونے لگا تو میں نے چھوڑ دیا. پھر کل پھر آئے گا تیسرے دن بھی آ گیا تو نبی کو پکڑ کل الیوم اللہ ارفعک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں تمہیں اللہ کے رسول کے بعد لے جا کر ہی چھوڑوں. بڑا منتے ترلے کرنے لگا کہ یار مجھے چھوڑ دو میں بڑا غریب ہوں یہ لیکن تجھے میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے اگر تم چاہتے تمہارے مال کی حفاظت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. آیت الکرسی وہ شیطان ہے تو نبی کریم یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی فرمایا انہ کذاب ولکن صدقک وہ ہے تو جھوٹا لیکن تیرے سامنے سچ بول گیا. واہ واہ واہ. اس لیے میں گزارش کروں گا آیت الکرسی جو ہے رات سوتے وقت اپنے سارے گھر پر پھونکا کریں آیت کرسی پڑھ کر سویا کریں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یونس صدیقی صاحب آپ کے ہاں دم وغیرہ کرنا یہ دم کرنا درست جائز ہے دم بالکل جائز ہے. رسول اکرم اچھا تبھی آپ کے حوالے سے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ ماشاءاللہ ان کو دم کرتے ہیں تعویذ وغیرہ دیتے ہیں. مسلم شریف کو رہتے کہنا دم کرنا بالکل جائز ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کے پیر ہیں. نہیں دم جو ہے دیکھیے رسول اکرم سوری کال ہے پھر اس کے بعد میں اختتام کروں. اس میں ایک اہم بات کرنی تھی. جی السلام علیکم پشاور سے کال ہے بھائی. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام.
फैसल भाई, खालिद खान बात कर रहा हूँ, आपका शो देखता हूँ, बहुत जबरदस्त लग रहा है रमजान ट्रांसमिशन। थैंक यू। मेरा वो सवाल है फैसल भाई कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो मिठाई है जो है ये जिन्नात को बहुत पसंद होती है, तो मेरा सवाल ये है कि मिठाई ये वाकई में पसंद होती है या फिर जो है वो कहते हैं कि ये मिठाई वाले अक्सर अमीर हो जाते हैं, तो ये भी इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। कह रहे हैं मिठाई जिन्नात को बहुत पसंद होती है इसलिए मिठाई वाले अमीर हो जाते हैं। या मौलवियों को पसंद होती है या जिन्नात को पसंद होती है। अच्छा, सब हंसे इसमें सब हंसे। वैसे ये तो इन्होंने बात की। आज कितना रोजा गुजरा है? 7वां गया है ना। 7वां। बोल वाले देख लो, 7 सेरियां 7 इफ्तारियां, कोई हलवा शलवा कोई कुछ नहीं आया है। ऑन एयर बात हो गई है। अच्छा फैसल भाई, और बदनामी मौलवियों की है कि जी हलवे बड़ा खाते हैं। 14 प्रोग्राम हो गए, कोई हलवा कोई नहीं आया यार। ये तो फैसल भाई एक बड़ी अहम गुजारिश करनी थी। यहाँ ये जिक्र हुआ कि जब कोई मसला हो तो उलमा के पास जाया जाए। हम ये कहते हैं कि मसला शरी के लिए तो आप ज़रूर उलमा के पास जाएं, इस तरह के मसाइल के लिए भी जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि हर आलिम इस बात का आमिल नहीं होता कि वो आपके हर मसले को हल करे। हज़रत ताजदार गोडला सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बड़े आलिम आए और उन्होंने कहा इतने अरसे से मैं इस मकाम पर रुका हुआ हूँ, बहुत लोगों के पास गया हूँ लेकिन मुझे मसले का हल नज़र नहीं आता। तो उन पर एक नज़र ताजदार गोडला ने की तो वो उस मंजिल से आगे बढ़ गए। अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे हर दौर में रहे और ताजदार गोडला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं जिनके पास अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी और इन जैसे बड़े बड़े लोग उनके पास आके मौजूद होते और अपने मन की दुनिया को वो उजला करते, साफ करते। वो युज़क्की हिम, जो नबी अलैहिस्सलाम का काम है वो उसको औलिया अल्लाह करते हैं। इसलिए औलिया अल्लाह के पास जाने की हम तालीम देते हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला कुरान और सुन्नत कहते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हम बाज़ उलमा तो ऐसे होते हैं कि जिनका अपना कहा हुआ कलाम लोगों पर असर नहीं करता, लेकिन अल्लाह का वली एक बात करता है वो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, इनकलाब पैदा हो जाता है। तो औलिया अल्लाह के पास जाना ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये कुरान और सुन्नत की तालीम है, इसको भी पेश नज़र रखना चाहिए। जिन्नात हो, जादू हो, कोई मसला हो, आप अल्लाह के वली तो अपनी हयात में तो हयात में आज भी मैं आपको कहता हूं कि अगर किसी का मसला हो जाए तो हजरत ताजदार गोडला में और बात नहीं कर रहा, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर लोग जाते हैं, अल्लाह उनके मज़ार पर जाने की बरकत से उस जादू उस टोने को ख़त्म फरमाए। बिल्कुल। और देखें, आपकी तबीयत ख़राब होती है, अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी हो जाती है, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो आप किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, उससे थोड़ी बड़ी बीमारी होती है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बड़ी बीमारी से गुजर रहे हों और उसका इलाज ना हो पा रहा हो तो आप कोशिश क्या करते हैं कि डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है, डॉक्टर्स का जो आप पूरा एक बोर्ड जमा करते हैं, 5-6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बिठाते हैं, फिर आप उसकी तशखीस करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनके पीछे भी एक पूरी तालीम है, एक पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ़ की होती है इस चीज़ पे। हमारे उलमाए कराम, मैंने इसीलिए शुरू में जब शाह साहब बता रहे थे तो मैंने इसीलिए रिपीट करवाया था जानबूझ के कि कितना अरसा बचपने से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते रहते हैं, अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिसको पढ़ते पढ़ते उलमा बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और ये बात सच है कि जो ऐसे सच्चे लोग हैं उन लोगों को आपने ढूंढना है। अगर कोई आपको अपनी तरफ खुद बुला रहा है तो समझ जाओ भैया मामला प्रोफेशनल है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सर सम अप करेंगे बिल्कुल आज के डिस्कशन को आपसे, और उसके बाद मुझे आज़ाद जमील साहब की तरफ बढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में पहली बात तो ये सबका इस पर इत्तफाक था कि जादू एक हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन इस हकीकत का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जो कुछ है वो सब कुछ सही है। बिल्कुल। इस पर हम सबका इत्तफाक। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं कि भाई फ़लान के पास जाओ, फ़लान के पास जाओ, फ़लान के पास जाओ। आप बिल बोर्ड्स देख कर नहीं बल्कि उस शख्स के अंदर मौजूद पाकीज़गी और दीनदारी देख कर फिर उसका इंतखाब करें, वरना हर दिखने वाला वो नहीं होता जो दिखता है, अंदर से हो सकता है वो इब्लीस हो। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जिन्नात और ये सहर जादू वगैरह है, ये
اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا اپنا وجود اور آپ کا گھر پاکیزہ ہو. بے شک آپ کے گھر کی پاکیزگی کا تعلق صرف آیات قرآنی کے پڑھنے سے نہیں ہے. حلال کی روزی آنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. وہاں پر حرام کے اعمال کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. جس گھر کے اندر آپ، احادیث میں ہے، کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے. جب فرشتے نہیں آتے تو شیطان آتے ہیں. جب شیطان آتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں میں شکایت تو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اپنے بدن کو جس طرح سے آپ پانی سے پاک کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر کو حرام سے پاک کریں، اپنے وجود کو حرام سے پاک کریں، اپنی خوراک کو حرام سے پاک کریں، اپنے گھر کو ان آوازوں سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو آپ کے دین کے دشمن یا دین کی مخالفت میں شمار کیے جاتے ہیں، ان سے پاک کریں. اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یقینی طور پر اس طرح کی چیزوں کا اثر آپ کے گھر سے، آپ کے معاشرے سے ختم ہو جائے گا. آمین ثم آمین. اب بڑھتے ہیں آزاد جمیل صاحب کی طرف اور اس کے بعد اذان فجر کا وقت ہو جائے گا. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ ناپسند کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں روٹ جاتی ہیں. اللہ کا عذاب ان کو لے کے ڈبو دیتا ہے. اور وہ چیز جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ سفارش کہہ لیں، اللہ کے ہاں اس چیز کی ترجمانی کہہ لیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بدسلوکی. اس وقت بدسلوکی اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید کوئی ایسا گھر بچا ہو جس میں ماں باپ کا احترام زندہ ہے. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ماں باپ کا تقدس پامال نہیں ہوتا. ورنہ تو اولاد جو بڑی لاڈ پیار سے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوا کرتے ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کی طاقت وہاں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کی خاطر، کڑوی کسیلی، گرمی سردی، سفر حضر، ہر قسم کی مشقتیں جھیلنا، کس لیے؟ اولاد کی خاطر. کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کارخانے میں ہے، کوئی کسی منڈی میں ہے، کوئی بوریاں اٹھا رہا ہے، کوئی زمین کھود رہا ہے. مختلف قسم کی مشقتیں جھیلنا. وجہ کیا ہے؟ اولاد کو پالنا ہے. اولاد کے لیے ایک باپ جس قدر ماں تو 9 مہینے، ماں کو اعزاز ملا 9 مہینے پیٹ میں رکھے، کتنا بڑا اعزاز. لیکن پیدا ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک باپ زندہ ہوتا ہے، اور باپ ریٹائرڈ بھی ہو جائے تو پینشن بھی آتی رہتی ہے. باپ نے اپنے اوپر ہر سکھ حرام کر دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے چین چھین چکا ہوتا ہے اولاد کی خاطر. خود گرم جگہ لیٹ جانا، اولاد کو ٹھنڈی جگہ. خود سردیوں میں اولاد کے لیے کس قدر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا ان کو نہ لگ جائے، اور خود سردی کے تھپیڑے کھاتے رہیں اولاد پر. بارش جب ہوتی ہیں، آپ روڈوں پہ آپ دیکھیں، میں نے ایک باپ کو دیکھا اپنے بچے کے اوپر لیٹا ہوا تھا بائک چلاتے ہوئے، اپنے بچے کے اوپر.
تو میں نے کہا ہے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اور اسی باپ کا گریبان جو پکڑے، جس کا ہاتھ پکڑ کر، جس کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا تھا، اسے کہیں کہ آپ کو آتا ہی کیا ہے، آپ مجھے سکھائیں گے؟ جب یہ جملہ باپ کے کانوں میں گلتا ہے نا تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا چیز ہوگی، لیکن جو اس باپ کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج کل ماں باپ بیماریوں سے اتنے نہیں فوت ہو رہے جتنا بچوں کی بے رخی، بچوں کی لا تعلقی، بچوں کا رخ پھیر دینا، بچوں کا نظر انداز کر دینا ان کے جگر کو چیر دیتا ہے، اور انہیں بلڈ پریشر خود بخود ہو جاتی ہے، ان کو کینسر خود بخود ہونا ہے، ان کو فالج کا اٹیک تو ہو رہی ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک تو پھر لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ اور جن کے ہاں ماں باپ کا احترام ہوتا ہے نا، ماں باپ کا، تو ان کے ہاں دیکھیں گھروں میں برکت سی رہتی ہے، فضا عجیب سا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور جہاں ماں باپ کو سٹور روم میں بند کر دیا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کی کھانسی کو اپنے بچوں کے لیے جراثیم کہہ دیا جائے، تو میرے خیال سے یہ معاشرہ تو ہمیں تو کسی سازش کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہی سازش کافی ہے جو بچے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہی سازشوں نے بھی ہمارے ملک کو ڈبویا، جہاں یہ سازش ماں باپ کے ساتھ اولاد کرے کہ اب یہ کیا کریں گے، نہیں وما تکلم اف۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی میزان کے ترازو پر، تو ترازو بالکل لیول پہ ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر، تو فرشتے بھی پوچھیں کہ اب کیا کریں، نہ یہ جنت کا حقدار ہے نہ جہنم کا حقدار ہے۔ تو ادھر سے ایک پرچہ آئے گا، ایک پیپر آئے گا جو اس کی بدی کے پلڑے میں وہ رکھ دیا جائے گا، تو وہ بدی کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ لوگ حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس پرچے پہ لکھا کیا ہے؟ اس پرچے پہ لکھا تھا اف، صرف اف لکھا تھا۔ یہ اف کس کی؟ یہ وہ آہ تھی جو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تو اس شخص کو کہا کہ تم تو گئے، تو اسے جب پتا چلا کہ میں اس اف کی وجہ سے جہنم کی طرف روانہ ہو چکا ہوں، تو کہا یا اللہ میری ایک درخواست ہے، جہنم تو ویسے ہی میں جا رہا ہوں، میری ایک درخواست ہے، اگر آپ ایسا کریں، میں نے دیکھا کہ میرے والد بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہوتا کہ ان کی نافرمانی سے میں جہنم کے لیے جاتا تو پھر تو الگ بات تھی، وہ بھی جا رہے ہیں، آپ ایسا فرمائیں کہ ان کے سارے گناہ میرے سر پر رکھ دیں، ان کے سارے گناہ میرے اوپر ڈال دیں اور ان کو جنت بھیج دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری زندگی تو تھا تو نافرمان، ساری زندگی تو نے اس کی نافرمانی کی، اب آخرت میں تو اسے بچانا چاہتا ہے، جا ہاتھ پکڑ اس کا اور جنت میں چلا جا۔ ہے ہم کدھر گئے، ہم کہاں رہ گئے؟ ماں کی دعا اب تو گاڑیوں کے پیچھے ہی صرف لکھا ہوتا ہے، عملی زندگی میں تو کوئی نہیں ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کی، نہ خدمت کی نہ کوئی حال پوچھا، صرف زیارت کی، مقبول حج اور عمرہ اس کے عمل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ شام تک جنت اس کے سامنے کھل جاتی ہے اس شخص کے لیے جو صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کرے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر باپ کے قریب نہ بیٹھو، باپ سے اجازت لو کہ ابا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ باپ کے سامنے پیر پھیلانا منع فرمایا، باپ سے آگے قدم بڑھانا منع فرمایا، باپ سے آگے چلنے کو منع فرمایا، باپ سے پہلے بیٹھنے کو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اوسط الابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے، جو
یہ دروازہ توڑ کے رکھ دے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ باپ کی دعا اور مظلوم کی بد دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی. صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ، تو مرض الوفات ہے، تو روح پرواز نہیں ہو رہی، نزع کی حالت ہے طویل. بیگم آئی اللہ کے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ میرے شوہر ہیں اور موت کا وقت ہے پر جان ہی نہیں نکل رہی. تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہا نہیں ناراض ہیں. کہا کہ اچھا ان کو میرا پیغام بھیجیں یا آپ آ جائیں یا میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. تو ماں آئیں. ماں سے آپ نے پوچھا اماں مجھے اجازت دیتی ہیں میں علقمہ کو آگ میں جلا دوں؟ کہا کہ نہیں میں بالکل اجازت نہیں دیتی. کہا پھر معاف کر دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا مجھے اس کے دینداری سے کوئی گلہ نہیں ہے، بڑا متقی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن جب میرے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو میرا جگر چیر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا اماں یا تو معاف کر دو یا میں جلا دیتا ہوں. کہا اچھا جلائے نہیں میں معاف کرتی ہوں. یہاں معاف کرنا ماں کے الفاظ نکلنے تھے، وہاں ان کی روح پرواز ہو گئی. آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد آپ تدفین میں ساتھ رہے اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے فرمانے لگے جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر فرشتوں کی لعنت، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر کل کائنات زمین و آسمان کی لعنت ہے. نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. ایسا سرمایہ باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑھ کے دعا شاید کسی کی ہوگی. اور آپ نے فرمایا بدبخت شخص وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. بدبخت شخص وہ ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنی جگہ نہ بنا لے. تو میرے عزیزو، ایک ماں 10 بچے پالتی ہے، 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. وہ کتنی دکھ کی بات ہے. ماں باپ کو ناراض کرنے والا دنیا اور آخرت سے ایسا منہ موڑتا ہے کہ دنیا کی ساری خیریں اس سے منہ موڑ لیتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے تھے. تو آپ جب ان کے گھر گئے کہاں ہیں وہ فلاں آدمی؟ کہا وہ تو جہاد پر گئے. تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور کوڑا لیا اور کہا کہ ماں باپ کو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جانا کون سا جہاد ہے؟ کوڑے مارے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا کون سی دینداری ہے؟ تو میرے عزیزو، ماں باپ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. ابھی بھی وقت ہے. جن کے زندہ ہیں، جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی تو دنیا اجڑ گئی ہے، جن کے زندہ ہیں ان کا پیر پکڑ لیں، ان کے خدمت میں آ جائیں. یقین جانیے ان کے دعائیں آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں تک دنیا کی طاقت کوئی چیز آپ کو نہیں پہنچا سکے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ایک کریم اللہ آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت عالی شان فرمان ہے کہ درخت سے ایک پتا گرتا ہے
وہ آپ کے علم میں ہوتا ہے۔ یا اللہ روزانہ لاکھوں درختوں سے کروڑوں پتے گرتے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے گناہ گار آپ سے اپنی معافی مانگ رہے ہوں اور آپ کے علم میں نہ ہو؟ اے کریم اللہ، مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار، بدکار، خطا کار، سیاکار ہیں، لیکن اے کریم اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی ان مقدس ساعاتوں میں، مقدس گھڑیوں میں، قبولیت کے ان اوقات میں، اے کریم و رحیم اللہ، جتنے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یا اللہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیک کیمرے پر ہیں، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے قبروں کی پاتال میں اتر گئے، جتنے زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، مرد و خواتین ہیں، اے کریم و رحیم اللہ، محض اپنے فضل کرم احسان سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہم اپنے اس بول کے پروگرام میں انمول نیکی کے نام سے روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ یہ لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے، شفا کے خزانوں سے، ظاہری اور چھپے خزانوں سے، اے کریم اللہ تمام بیماروں کو، چھوٹی بیماری ہے، بڑی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، سب کو یا اللہ شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافیہ، دائمہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہم بظاہر اپنا بڑا علاج کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے حسد پالے بیٹھے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کینہ پالے بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کا بغض پالے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ جسمانی طور کے ساتھ ساتھ یا اللہ روحانی طور پر یہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے بھی ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کی یہ جتنی کوشش ہے بول کی طرف سے، بھائی فیصل قریشی صاحب کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے، بول چینل کی انتظامیہ کی طرف سے، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے پوری دنیا میں جتنے مسلمان سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، یا اللہ سب کو حج بیت اللہ کی، روزے رسول کی حاضری کی توفیق نصیب فرما، کامل توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں، پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرات صحابہ اکرام کے، اہل بیت اعظام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم الامین، آمین 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 آمین۔ انشاءاللہ افطار پہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول، رمضان میں بول۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔